بھی ہمیں جوائن کیا ہے اظہر صدیق، ایڈوکیٹ ماہر قانون۔ اظہر صاحب شکریہ کہ آپ نے جی ٹی وی نیوز کو وقت دیا۔ بڑی اہم خبر، بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بشریٰ بی بی نے گرفتاری بھی دے دی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ۔ بشریٰ بی بی نے ایک وفادار بیوی اور ایک پاکستانی مشرقی خاتون ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ نہ وہ لندن بھاگے، نہ وہ آگے پیچھے ہوئی، خود گرفتاری دے کے ثابت کیا ہے کہ وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے۔ آپ نے تو دیکھ لیا توشہ خانہ کا کیس میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس نے تمام ریکارڈ نکلوایا تھا گزشتہ 1990 سے لے کر اور اب تک کا، اور اس میں جو مین لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا۔ عمران خان بھی تاریخ کا ایک ایسا انسان ہوگا کہ جسے توشہ خانہ میں ایک علیحدہ سزا ہوئی اور وہ سزا الیکشن کمیشن نے دلوائی، اور توشہ خانہ کے اندر ہی ایک اور سزا نیب نے دلوائی۔ نیب کا تو اختیار ہی نہیں تھا، نہ قیمتوں کا تعین آج تک ہوا۔ آج تک ہمیں دیکھا یہاں گاڑیاں لے کر آ گئے اور آصف زرداری اور نواز شریف کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان تک آج تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ سب ثابت کر رہا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ کیا گیا ہے جو مریم صفدر کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ عمران خان کو بھی اسی طرح 3 سزائیں وہ ڈیمانڈ کرتی تھی۔ بہرحال ہمارے اس نظام نصاب نے جو کھوکھلا ثابت ہو گیا، 3 ایسی سزائیں دے دی ہیں جو چند گھنٹوں بھی نہیں رہنی اپیلوں پہ۔ یعنی ایک سزا تو توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، دوسری سائفر کے کیس میں سزا جس طریقے سے کیس کو چلایا گیا، اور تیسرا یہ توشہ خانہ، یعنی اس میں وکیل کا حق بھی لے لیا گیا۔ نہ صرف وکیل کا حق لیا گیا بلکہ جو ہے گواہان ان پہ بھی جرح کا حق نہ دیا گیا۔ اور سائفر کے کیس میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹرائل کی یاد تازہ ہو گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل جس میں باقاعدہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا سائفر بھی آیا تھا اس وقت بھی، اور ہنری کسنجر کو صاف لفظوں میں کہا تھا، اور ان کا 342 کا سٹیٹمنٹ بھی آج تک باہر نہیں آنے دیا۔ میں نے پڑھا ہے، وہ سارا ریکارڈ میں دیکھ لیں۔ اور عمران خان صاحب کا بھی 342 کا سٹیٹمنٹ، یہ ایک چارج شیٹ ہوگی آنے والے وقت میں کہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کاغذ لہرایا تھا، ہر ایک کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر منٹس آف میٹنگ تھے، اور سب سے بڑی بات ہے کون سا ملکی راز افشا ہوا ہے۔ یعنی ایک ملک میں ہونے والی سازش کا بتانا، یہ ملکی راز افشا ہونا ہے۔ کون سے انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے راز افشا کر دیے، یا کیا ملک کی سالمیت کس جگہ خطرے پہ لگا دی؟ ابھی تک کسی بھی ملک نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری یہاں پہنچی ہے چیف جسٹس قاضی فاضل کے کندھوں کے اوپر کہ وہ اس نظام نصاب میں جو کھوکھلا پن ہے اس کو دور کر پاتے ہیں۔ باتیں بڑی کی ہیں، لیکن ابھی تک پچھلے 2 سالوں سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تاریخی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، سویلین حکومت چل رہی ہے، اور سویلین دور میں یہ سارا کچھ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں عدالتیں عام بندے کے کنٹرول میں، جس کے کنٹرول میں وہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔